بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رشتے نبھائے نہ جائے تو بنانے بھی نہیں چاہیے، کسی کو اذیت میں ڈالنے کا کیا فائدہ۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑوی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہیے، یہ حقیقت کو تسلیم کر کے روئیے۔ زندگی کا ہر راز تنہائی میں پا لیا، جس کا بھی غم ملا اسے اپنا بنا لیا۔ غم میرا سننے کا جب کوئی بھی نہ ملا، تو رکھا سر سجدے میں رب کو سنا دیا۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہو وہ جھوپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ ہمارے ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ مثال قائم کریے، ان کو دینے کی عادت ڈالیے، مانگنے اور چھیننے کی عادت نہیں ڈالا۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کرواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ روز کی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ کامیابی کا اصول: اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ ہمارے ویڈیو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کر جائے وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حد سے مارے گئے۔ آپ کے پاس کوئی پریشان حال، مجبور یا مصیبت زدہ ہو تو یہ نہ سوچیے کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، کیا کرو گے؟ الجھ کر رہو تو پھولوں کی مانند بکھر دو تو خوشبو بن کر۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ نسل چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دوسروں کا دل دکھانے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر تو دیکھو، ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ خدا کے پیچھے بھاگو، وہ تمہیں گرنے سے پہلے ہی تھام لے گا۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب العزت کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ زندگی میں کبھی نہ کبھی مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف آزمانے کے لیے۔ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے والوں کی آنکھیں اکثر بھروسہ توڑنے کے بعد ہی کھلتی ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے مگر نظریہ کا علاج ممکن نہیں ہے۔ حسد
کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلندیاں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ نعمت جو دکھ تجھے خدا کے قریب کر دے وہ دکھ زحمت نہیں ہے بلکہ ایک عظیم نعمت ہے۔ بھروسہ، زندگی کتنی ہی تنگ راستے، کتنے ہی تاریک وسائل، کتنے ہی محدود ہو جائے، اپنے رب پر بھروسہ رکھیے، وہی مسبب الاسباب ہے۔ ماشاءاللہ، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ معاشرے میں بدعنوانی، ناانصافی، حق تلفی کی ایک بڑی وجہ جو چاپلوس طبقہ ہے، جو ظاہری اعتبار سے غریب مسکین دیکھتے ہیں۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے مگر نظریہ کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری سوچ کو پاک و شفاف رکھے۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں اکثر ہستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ تاریخ تو صدیوں میں اتنی ہی فقط بدلی، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ اپنے دل کا حال ہر ایک کو مت سنایا کرے، یہاں تماشا بننے میں دیر نہیں لگتی۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس، زبان، رنگ و نسل، فرقہ، قوم اور علاقہ میں تلاش نہ کرے۔ محبت پیدا ہونے میں دیر لگتی ہے لیکن نفرت پیدا ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ پہلی چیز جتنی مشکل ہے دوسری اتنی ہی آسان ہے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں کیونکہ نصیحت ایک کان سے ہوتے ہوئے دوسرے کان سے اسی وقت ہی نکل جاتی ہے مگر ٹھوکر سیدھے دل پر لگتی ہے۔ زمین انتقال کے بعد بندے کی ہوتی ہے اور اللہ اکبر، بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو روح سے چھپ جاؤ یا روح بن جاؤ۔ پرفیکٹ بیوی نہ کبھی تنگ کرتی ہے، پرفیکٹ بیوی نہ کبھی جھوٹ بولتی ہے، پرفیکٹ بیوی نہ کبھی دھوکہ دیتی ہے، پرفیکٹ بیوی نہ کبھی شک کرتی ہے، پرفیکٹ بیوی نہ کبھی اونچی آواز میں بات کرتی ہے، پرفیکٹ بیوی نہ کبھی شوہر سے بے جا فرمائش کرتی ہے، پرفیکٹ بیوی نہ کبھی طعنے دیتی ہے، پرفیکٹ بیوی نہ کبھی بات کا بتنگڑ بناتی ہے، پرفیکٹ بیوی اور آخری بات یہ ہے کہ نہ ہی اس دنیا میں وہ پائی جاتی ہے۔ نکاح مرد کے لیے ذمہ داری اور عورت کے لیے فرمانبرداری کا دوسرا نام ہوتا ہے۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن حسد اور بغض کا حل ڈھونڈا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے اور ہمارے لیے بھی دعاؤں میں حصہ رکھیے۔ جزا اللہ عنا محمد وهو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویڈیو کو لائک کرے بغیر، سبسکرائب کرے بغیر اور بیل آئیکن دبائے بغیر آپ کو جانا نہیں ہے۔